کمال حقیقی اور کمال وہمی۔ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وجود میں یکتائی کا کمال فوت ہو جانے کے بعد صرف علم اور قدرت ہی دو ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جن میں کمال حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان دونوں میں کمال حقیقی کمال وہمی سے مخلوط ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ معلومات کی کثرت اور وسعت ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل کا علم تمام معلومات کو محیط ہے، چنانچہ جس بندے کا علم بھی وسیع تر ہوگا وہ اتنا ہی اللہ سے قریب تر ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم کی اصل حقیقت کا علم ہے، اس کے سامنے تمام معلومات کی اصل حقائق مکمل طور پہ واضح ہیں، اسی لیے وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی قریب ہوگا جتنا اس کا علم واضح، یقینی، سچا اور علوم کی صفات میں معلوم کے مطابق ہوگا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو زوال نہیں، وہ ابد الآباد تک اسی طرح رہے گا، اس میں تغیر کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، چنانچہ بندے کی معلومات جس قدر مستحکم اور مضبوط ہوں گی اسی قدر وہ اللہ کے نزدیک ہوگا۔ معلومات کی قسمیں۔ معلومات کی 2 قسمیں ہیں، متغیر ہونے والی اور ازلی۔ متغیرات، مثلا زید کے گھر میں موجود ہونے کا علم یہ ممکن ہے کہ زید گھر سے نکل جائے اور گھر میں اس کی موجودگی کا اعتقاد باقی رہ جائے، اس صورت میں یہ علم جہل قرار پائے گا اور اسے باعث نقص کہا جائے گا، نہ کہ باعث کمال۔ ان تمام چیزوں کو جن میں انقلاب یا تبدیلی ممکن ہے، کسی مخصوص حال پر اعتقاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعتاً اسی حال پر ہوں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے اعتقاد کے برخلاف کسی دوسرے حال پر ہوں، اس صورت میں تمہارا علم جہل اور تمہارا کمال ناقص قرار پائے گا۔ اس مثال میں عالم کے تمام متغیرات داخل ہیں، مثلا پہاڑوں کی بلندی، زمین کا عرض و طول، شہروں کی تعداد، ان کی درمیانی مسافت وغیرہ کا علم۔ علم لغت کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے، کیونکہ لغات نام ہے اصطلاحات کا، اور اصطلاحات میں زمانوں، قوموں اور عادتوں کے اختلاف سے تبدیلی کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ علوم پارہ کی طرح ہیں جو ایک حالت پر قائم نہیں رہتا بلکہ بدلتا رہتا ہے، ان میں کمال پیدا کیا جا سکتا ہے لیکن یہ فی الحال ہوگا، ضروری نہیں کہ آنے والے دور میں بھی اسے کمال سمجھا جائے۔ مثلا شہروں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے درمیانی فاصلے کم یا زائد بھی ہو سکتے ہیں، زمین کے طول و عرض میں بھی کمی یا زیادتی واقع ہو سکتی ہے، اسی پر دوسری معلومات کو قیاس کر لیجئے۔ ازلیات کا مطلب یہ ہے کہ ممکن اشیاء کا ممکن ہونا، واجبات کا واجب ہونا اور مستحیل چیزوں کا محال ہونا۔ یہ معلومات ازلی ہیں، ابدی نہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، چنانچہ محال ممکن نہیں بن سکتا، ممکن محال نہیں ہو سکتا، محال واجب کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ تمام اقسام اللہ تعالیٰ کی معرفت میں داخل ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے افعال، آسمانوں اور زمین میں اس کی حکمت، دنیا و آخرت اور ان کے متعلقات کی ترتیب کا علم ہی کمال حقیقی ہے۔ جو اس کمال سے متصف ہوگا وہی اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوگا، اور نفس کا یہ کمال موت کے بعد بھی باقی رہے گا اور عارفین کے لیے ایک مینارہ نور بن جائے گا، جس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، یسعی بین ایدیہم و بایمانہم ویقولون ربنا اتمم لنا نورنا، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 20 آیت نمبر 8۔ ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا اور وہ یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے اس نور کو اخیر تک رکھیے۔ یعنی یہ معرفت ایک ایسا سرمایہ بن جائے گی کہ جو معلومات دنیا میں منکشف نہیں تھیں وہ بھی معلوم ہو جائیں گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس ایک مدھم سا چراغ ہو سکتا ہے وہ اس ٹمٹماتے ہوئے چراغ سے کوئی دوسرا چراغ روشن کر لے یا اس کی روشنی بڑھا لے۔ جس کے پاس چراغ ہی نہ ہو وہ نہ دوسرا چراغ جلا سکتا ہے اور نہ نور مکمل کر سکتا ہے۔ معرفت سے محروم شخص بھی اس آدمی کی طرح ہے جو چراغ سے محروم ہے۔ اس کی مثال یہ ہے
کمن مثلہ فی ظلمات لیس بخارج منہا، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 20 آیت نمبر 133۔ کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں ہے، ان سے نکلنے ہی نہیں پاتا، بلکہ اس کی تاریکی کے لیے یہ مثال صحیح ہوگی۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 40۔ یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر میں اندھیرے کہ اس کو ایک بڑی امر لہر نے ڈھانک لیا، اور اس لہر کے اوپر دوسری لہر، اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ معرفت الہی ہی خیر اور سعادت کا سرچشمہ ہے۔ دوسری چیزوں کی معرفت کا حال تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض میں سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جیسے شعر اور انصاب کا علم، اور بعض میں یہ فائدہ ہے کہ ان کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر اعانت ہوتی ہے، مثلا لغت عرب، تفسیر، فقہ اور حدیث کا علم۔ چنانچہ لغت کی معرفت سے قرآن کریم کی تفسیر پر مدد ملتی ہے، اور تفسیر کی معرفت سے ان کیفیات کی معرفت پر اعانت ہوتی ہے جو عبادات اور اعمال کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، اور جن سے تزکیہ نفس کے باب میں فائدہ ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کے طریقے کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت ہوتی ہے، اور اس کی معرفت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قد افلح من زکاہا، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 9۔ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اسے پاک کر لیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 13 آیت نمبر رکوع نمبر 3 آیت نمبر 69۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھا دیں گے۔ یہ تمام معلومات معرفت الہی کے لیے وسائل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کمال اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات و افعال کی معرفت میں ہے، اور اس میں تمام موجودات کی معرفت بھی شامل ہے، کیونکہ تمام موجودات دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے افعال ہیں۔ چنانچہ جو شخص دنیا کی کسی شے پر اس حیثیت سے نظر ڈالے گا کہ وہ اللہ کا فعل ہے اور اس کے ارادے، قدرت اور حکمت کے ساتھ مربوط ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی معرفت کا ضمیمہ یا تکملہ ہے۔ یہ ہے کمال علم کا حکم۔ اس موضوع پر یہاں کمال کی اقسام کا احاطہ کرنے کے لیے روشنی ڈالی گئی ہے۔ بظاہر جاہ اور ریا کے احکام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بحث علم سے متعلق تھی۔ اب قدرت کے بارے میں سنیے۔ قدرت میں بندے کو کمال حقیقی حاصل نہیں ہے بلکہ علم حقیقی میسر ہے۔ قدرت حقیقی صرف اللہ کے لیے ہے۔ بندے کے ارادے اور قدرت و حرکت سے جو افعال وجود میں آتے ہیں وہ دراصل اللہ کے پیدا کرنے سے وجود میں آتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس حقیقت پر کتاب الصبر و شکر، کتاب التوکل اور جلد 4 کے مختلف ابواب میں روشنی ڈالی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کمال علم بندے کے ساتھ اس کی موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، لیکن کمال قدرت میں ہمیں قدرت کے اعتبار سے کوئی کمال نظر نہیں آتا، البتہ قدرت کمال علم کا وسیلہ ہے۔ قدرت سے مراد یہاں اعضاء بدن کی سلامتی ہے۔ ہاتھ سلامت ہوں تو انہیں پکڑنے کی قدرت ہے، پاؤں کو چلنے کی قدرت ہے، حواس کو ادراک کی قدرت ہے۔ یہ تمام قوا اپنی قدرت کے ذریعے کمال علم کی حقیقت تک پہنچاتے ہیں۔ ان قوا کو قدرت بہم پہنچانے کے لیے مال و جاہ کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ ان کے ذریعے خورد و نوش اور لباس و رہائش حاصل کی جا سکے، لیکن یہ تمام اشیاء ایک معین مقدار میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے انہیں معرفت الہی کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا تو ظاہر ہے ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔
اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ صرف یہ کہ اس نے سر دست کچھ لذت حاصل کر لی ہے جو عنقریب فنا ہو جائے گی۔ اسے کمال سمجھنے والے جاہل مطلق ہیں۔ اکثر لوگ اسی جہالت کے عمیق غار میں گر کر ہلاک ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جسموں پر جبر سے اختیار اور عمول میں وسعت اور لوگوں کے دلوں میں جاہ کی وجہ سے عظمت ہی کا نام کمال ہے۔ جب یہ جہالت اعتقاد بن جاتی ہے تو پھر وہ اسی کو محبوب سمجھتے ہیں اور اس کی طلب میں مشغول ہوتے ہیں اور اسی کے پیچھے ہلاک ہو جاتے ہیں اور اس کمال حقیقی کو فراموش کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اور ملائکہ سے قریب کرتا ہے، اور وہ کمال ہے علم اور آزادی کا کمال۔ علم کی بحث گزر چکی ہے۔ آزادی کے معنی ہیں شہوات اور دنیاوی عالم کی قید سے آزاد سے رہا ہونا اور ان پر ملائکہ کی طرح قابو پانا جنہیں نہ شہوت گمراہ کرتی ہے اور نہ غصہ ورغلاتا ہے۔ شہوت اور غضب کے آثار کا نفس سے دور کرنا ہی کمال ہے اور یہی در حقیقت ملائکہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر تغیر طاری نہیں ہوتا اور نہ ان پر کوئی شے اثر کر سکتی ہے۔ اس لحاظ سے جو شخص عوارض کے تاثر یا تغیر سے جتنا دور ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی قریب اور فرشتوں سے اسی قدر مشابہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی قدر اس کی منزلت زیادہ ہوگی۔ علم اور قدرت کے کمال سے الگ یہ تیسرا کمال ہے۔ کمال کی اقسام کے ضمن میں ہم نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس کمال کی حقیقت عدم و نقصان سے عبارت ہے، اس لیے کہ تغیر بھی ایک طرح نقصان ہی ہے، کیونکہ اس کے معنی ہیں کسی موجود صفت کا معدوم ہونا اور ضائع ہونا، اور ضائع ہونا ذات کے لیے نقص ہے اور ذات کی صفات کمال کے لیے بھی۔ اگر شہوات کا اثر قبول نہ کرنے اور ان کی اطاعت نہ کرنے کو بھی کمال قرار دیں تو اس کی 3 قسمیں قرار پائیں گی۔ ایک کمال علم، دوسری کمال حریت یعنی شہوات اور اسباب دنیاوی کا غلام نہ بننا، تیسری کمال قدرت۔ بندہ کمال علم اور کمال حریت تو پا سکتا ہے لیکن کمال قدرت نہیں پا سکتا، یعنی یہ موت کے بعد باقی نہیں رہتی۔ علم اور حریت موت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا وسیلہ بنتے ہیں، جبکہ قدرت سانس نکلنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، خواہ وہ مال پر ہو یا جسموں پر یا دلوں پر۔ جاہلوں کی حالت پر غور کیجئے، وہ کس طرح اندھوں کی طرح جاہ و مال پر ٹوٹے پڑے ہیں اور ان کے ذریعے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فنا کی دست و برد سے محفوظ نہیں ہے اور علم و حریت کے کمال سے روگداں ہیں۔ حالانکہ اگر یہ دونوں کمال کسی کو مل جائیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 86۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو لے لیا ہے بعوض آخرت کے، سو نہ تو ان کی سزا میں کچھ تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری کرنے پائے گا۔ ان لوگوں نے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 46۔ مال اور اولاد حیات دنیاوی کی ایک رونق ہیں اور جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجے بہتر ہیں۔ علم حریت ہی باقیات صالحات ہیں جو نفس میں کمال بن کر باقی رہتی ہیں، اور جاہ و مال تو بہت جلد فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ ان کی صحیح مثال یہ آیت ہے، انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم
قادرون علیها آتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کان لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 24۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، تو وہ دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ یہاں موجود ہی نہیں تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ ایک موقع پر یہ مثال بیان فرمائی، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 45۔ اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہوں، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے لیے پھرتی ہو، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ وہ چیزیں جو موت کی آندھیوں میں اڑی پھرتی ہیں زندگی کی لذات ہیں، اور جو موت سے منقطع نہیں ہوتی وہ باقیات صالحات ہیں۔ اس تفصیل و تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ مال اور جاہ کے کمال قدرت کو کمال سمجھنا ضنی اور بے اصل چیز ہے۔ جو شخص اسے مقصود بنائے اور اس کی طلب میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرے وہ جاہل ہے۔ ابو طیب نے اپنے اس شعر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، وَمَن يَنْفَقَ السَّاعَاتُ فِي جَمَعَ مَالَهُ مَخَافَةَ فَقْرَ فَالَّذِي فَعَلَ الْفُقْرَ۔ اس سے وہ لوگ مستثنی ہیں جو ان چیزوں کو بقدر ضرورت استعمال کریں اور انہیں کمال حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے لطف و کرم سے خیر و ہدایت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ قابل ستائش اور قابل مذمت حب جاہ۔ یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ جاہ کے معنی ہیں دلوں کا مالک بننا اور ان پر قادر ہونا۔ اس اعتبار سے ان کا حکم بھی ایسا ہوگا جیسا مال کا، اس لیے کہ جاہ بھی دنیاوی اغراض میں شامل ہے، اور موت سے اس کا سلسلہ بھی اسی طرح منقطع ہو جاتا ہے جیسے مال کا منقطع ہوتا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو چیز بھی دنیا میں پیدا ہوئی اس سے آخرت کے لیے زاد راہ لینا ممکن ہے۔ جس طرح آدمی کو کھانے پینے پہننے اور رہنے کے لیے تھوڑے مال کی ضرورت ہے، اسی طرح معاشرے میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی جاہ کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح آدمی کھانے سے بے نیاز نہ ہونے کی بنا پر کھانے سے محبت کرتا ہے یا اس مال سے محبت کرتا ہے جس سے وہ کھانا خرید کر کھا سکے، اسی طرح اسے اپنے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے۔ مثلا اسے ایک خادم کی ضرورت ہے جو اس کی خدمت کر سکے، ایک رفیق کی ضرورت ہے جو اس کی مدد کر سکے، ایک استاد کی ضرورت ہے جو اس کی رہنمائی کر سکے، ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جو اس کی حفاظت کر سکے اور شر پسندوں کے ظلم سے اسے محفوظ رکھ سکے۔ اب اگر وہ خادم کے دل میں جگہ بنانے کا خواہاں ہو تو اس میں کیا برائی ہے؟ اسی طرح اگر وہ یہ چاہے کہ اس کے استاد کے دل میں کوئی مخصوص جگہ ہو تاکہ وہ اس کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کر سکے اور بہتر سے بہتر رہنمائی کر سکے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اسی طرح یہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں کہ کوئی شخص شر سے بچنے کے لیے بادشاہ کے دل میں جگہ پانے کا متمنی ہو۔ جاہ اور مال دونوں اغراض کا وسیلہ ہیں، اس اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ اس میں تحقیقی بات یہ ہے کہ جاہ اور مال میں سے کوئی چیز بھی بعینہ محبوب نہ ہونی چاہیے، بلکہ ان کی محبت اور خواہش ایسی ہونی چاہیے
جیسے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے گھر میں بیت الخلاء تعمیر کرنے کی خواہش رکھتا ہو، یا یہ چاہے کہ وہ قضائے حاجت سے ہی بے نیاز ہو جائے تاکہ بیت الخلاء کی ضرورت باقی نہ رہے، اگر ایسی محبت ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسے بیت الخلاء سے محبت ہے، اس لیے کہ جہاں کوئی چیز کسی محبوب کا وسیلہ بنتی ہے وہاں محبوب ہی اصل مقصود ہوتا ہے، وسیلہ مقصود نہیں ہوتا۔ اس فرق کے لیے ایک مثال ملاحظہ کیجیے۔ مثلا ایک شخص اپنی بیوی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت جمع کی شہوت کو دور کرتی ہے، جس طرح بیت الخلاء سے پاخانے کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اگر اسے جمع کی شہوت نہ ہوتی تو وہ بیوی کو طلاق دے دیتا، جیسے اگر اسے پاخانے کی حاجت نہ ہوتی تو بیت الخلاء میں قدم نہ رکھتا۔ بعض اوقات آدمی اپنی بیوی کی ذات و صفات یعنی حسن و اخلاق سے محبت کرتا ہے، اس صورت میں اگر شہوت جمع نہ بھی ہو تب بھی وہ اسے اپنے نکاح میں باقی رکھتا ہے۔ یہ دوسری محبت ہی اصل محبت ہے، پہلی محبت کو محبت نہیں کہا جائے گا۔ یہی حال جاہ اور مال کا ہے، ان سے بھی ان دونوں طریقوں سے محبت کی جاتی ہے، چنانچہ اگر ان سے اس لیے محبت کی جائے کہ یہ بدن کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں تو یہ کوئی مذموم بات نہیں ہے، اور اگر بدن کی ضرورتوں سے ہٹ کر ان کی ذات سے محبت کی جائے تو مذموم ہے۔ لیکن مال و جاہ سے ایسی محبت کرنے والے کو اس وقت تک فسق و گناہ کا مرتکب قرار نہ دیا جائے گا جب تک وہ انہیں معصیت میں استعمال نہ کرے، یا جب تک انہیں حاصل کرنے میں جھوٹ، فریب اور حرام ذرائع کا سہارا نہ لے، یا ان کے حصول کے لیے عبادت کو وسیلہ نہ بنائے۔ جاہ اور مال کو عبادت سے حاصل کرنا بھی ایک دینی جرم ہے جس کی حرمت بالکل واضح ہے۔ استاد یا خادم کے دل میں جگہ پانے کی خواہش۔ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ استاد، خادم، رفیق یا بادشاہ یا دیگر وابستگان کے دلوں میں جگہ پانے کی خواہش علل اطلاق جائز ہے، خواہ کتنی بھی ہو یا کیسی بھی ہو، یا اس کی بھی کوئی مخصوص حد یا مخصوص صورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کی خواہش تین طرح سے پوری کی جاتی ہے، ان میں سے دو صورتیں جائز ہیں اور ایک صورت ناجائز ہے۔ ناجائز صورت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اپنا کوئی ایسا اعتقاد راسخ کر کے جگہ بنائے جو اس میں موجود نہ ہو، جیسے علم، تقوی، اعلیٰ نسبی، یعنی ان پر یہ ظاہر کرے کہ میں علوی ہوں یا عالم ہوں یا بزرگ ہوں، اور وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہو تو یہ صورت حرام ہے، کیونکہ یہ دعویٰ جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے۔ دو مباح صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اپنا کوئی ایسا وصف ظاہر کر کے قدر و منزلت کا طالب ہو جو اس کی اندر فی الحقیقت موجود ہو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا حاکم مصر سے یہ مطالبہ کہ مجھے مصر کے خزانوں کا نگران بنا دے، اور اپنا یہ وصف بیان کرنا کہ میں بہتر نگہبان اور باخبر آدمی ہوں۔ آپ نے حاکم کے دل میں اپنے اس وصف کے ذریعے جگہ بنانے کی کوشش کی جو واقعتاً ان کے اندر موجود تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنا کوئی عیب یا کوئی مصیبت پوشیدہ رکھے تاکہ کسی کی نظروں سے نہ گرے۔ یہ صورت بھی مباح ہے، کیونکہ برائیوں کی پردہ پوشی کرنا جائز ہے، پردہ دری کرنا اور معصیت کا کھلم کھلا اعلان کرنا جائز نہیں۔ اس میں فریب نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ ان چیزوں کے علم کا راستہ مسدود کرتا ہے جن کے معلوم ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص بادشاہ سے اپنی شراب نوشی کا عیب چھپاتا ہے، کیونکہ اسے یہ باور نہیں کراتا کہ میں متقی ہوں اور پرہیزگار ہوں۔ اس کا یہ کہنا فریب ہوتا کہ میں متقی ہوں۔ شراب نوشی کا اعتراف نہ کرنا تقوی کا اعتقاد پیدا نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ شراب کا علم نہیں ہونے پاتا۔ حرام اور ممنوع صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے دل میں اعتقاد پیدا کرنے کے لیے نماز اچھی طرح پڑھی جائے، اس لیے کہ یہ ریا ہے، اور ریا در حقیقت فریب ہے، کیونکہ نماز کی تحسین سے دیکھنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ انتہائی خاشع اور مخلص ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ریاکار ہے، نہ اسے خلوص سے کوئی واسطہ ہے اور نہ خشوع سے کوئی مطلب۔ اس طریقے سے جاہ حاصل کرنا حرام ہے۔ اسی طرح حرام
حرام طریقوں سے جا حاصل کرنا بھی حرام ہے۔ دھوکے سے کسی کے دل میں اپنی جگہ بنائی جائے یا کسی کا دل اپنی ملکیت بنا لیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ دھوکے سے کسی کے دل میں اپنی جگہ بنائی جائے یا کسی کا دل اپنی ملک ٹھہرایا جائے۔ دلوں کی حاکمیت مال کی ملکیت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مدح و ثنا سے نفس کی محبت اور ذم و ہجو سے نفرت۔ مدح و ثنا سے نفس کی محبت کے اسباب۔ نفس کو اپنی تعریف سے جو لذت اور خوشی میسر آتی ہے، اس کے 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب جو سب سے زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ اس تعریف سے نفس کو اپنے باکمال ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ کمال محبوب ہے اور ہر محبوب چیز کے حاصل ہونے میں لذت ملتی ہے۔ چنانچہ جب بھی نفس کو اپنے کمال کا احساس ہوگا اسے بے پناہ خوشی ہوگی اور ناقابل بیان لذت حاصل ہوگی۔ اپنے کمال کا احساس آدمی کو اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی دوسرا اس کی تعریف کرے۔ وہ وصف جس کے حوالے سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے کبھی تو بالکل ظاہر اور واضح ہوتا ہے اور کبھی مشکوک ہوتا ہے۔ اگر ظاہر اور محسوس ہو تو اس تعریف سے لذت نسبتاً کم حاصل ہوتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ مثلا کسی کی یہ تعریف کرنا کہ تم طویل القامت ہو، تمہارا رنگ سفید ہے، اگرچہ اوصاف محسوس اور ظاہر ہیں اور مخاطب ان سے واقف ہے، لیکن اسے ہر وقت اپنے ان اوصاف کا ادراک نہیں رہتا، بلکہ ایک طرح سے غافل رہتا ہے۔ جب اسے احساس ہوتا ہے تو لذت بھی ملتی ہے، اور اگر کوئی وصف ایسا ہے جس میں شک کی گنجائش ہو تو اس کے حوالے سے کی جانے والی مدح و ثنا اپنے جلوہ میں ایسی لذت لے کر آتی ہے کہ کوئی دوسری لذت اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ مثلا کسی سے یہ کہنا کہ تم بہت بڑے عالم ہو یا بڑے متقی اور پرہیزگار ہو یا انتہائی حسین ہو، انسان کو اپنے علم، ورع اور حسن کے کمال میں شک رہتا ہے، اور اس کی خواہش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح یہ شک زائل ہو جائے اور میرے یہ اوصاف یقینی بن جائیں اور ان میں کوئی دوسرا شخص میری نظیر قرار نہ پائے۔ جب کوئی دوسرا شخص ان اوصاف کا ذکر کرتا ہے تو اس سے نفس میں اطمینان اور یقین پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ لذت بڑھ جاتی ہے، اور یہ لذت اس صورت میں اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کوئی عاقل و دانا شخص تعریف کرتا ہے یا ایسا شخص کرتا ہے جو علم، ورع اور خوبصورتی کے راز ہائے سربستہ سے واقف ہو اور بلا تحقیق اپنی زبان سے کوئی بات نکالنا پسند نہ کرتا ہو۔ مثلا اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کی ذہانت اور فراست کی تعریف کرے تو شاگرد کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص تعریف کرے، سوچے سمجھے بغیر بولنے کا عادی ہو یا ذہین اور باخبر نہ ہو تو یہ لذت کم ہو جاتی ہے۔ مذمت سے نفرت کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ دوسرے کی برائی کرنے سے آدمی کو اپنے نفس کے عیب کا پتہ چلتا ہے۔ اس عیب کا احساس کا پتہ چلتا ہے، اس عیب کے احساس سے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف اس صورت میں اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کوئی عاقل و دانا شخص برائی کرتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مدح اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے کہ مادح کا دل ممدوح کا مملوک ہے، اور وہ اس کا مرید، معتقد، اس کا تابع اور اس کے ارادہ و مرضی کا پابند ہے۔ دلوں کا مالک بننا بھی انسان کو محبوب ہے، اس لیے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دلوں کا مالک ہوں تو اسے مزہ آتا ہے، اور یہ مزہ اس صورت میں اور بڑھ جاتا ہے جب تعریف کسی ایسے انسان کی زبان سے ہوتی ہے جس کے اختیارات کا دائرہ وسیع ہو، کیونکہ اس میں قلب کو جال میں پھانس کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توقع ہے، جیسے بادشاہ، حکام یا بڑے افراد۔ یہ لذت اس وقت انتہائی کم ہو جاتی ہے جب تعریف کرنے والا ایسا شخص ہو جسے معاشرے میں کوئی اہمیت حاصل نہ ہو، نہ اس کے دائرہ اختیار میں کوئی چیز ہو، نہ وہ کسی کو اپنی ذات سے نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کے دل پر قدرت حاصل کرنا ایک معمولی اور حقیر چیز پر قادر ہونے کے برابر ہے۔ مذمت کرنے والے کا دل میری ملکیت میں نہیں ہے۔ یہ اذیت اسی اعتبار سے کم و بیش ہوگی جس قدر مذمت کرنے والے کی شخصیت اعلیٰ یا ادنیٰ ہوگی۔
تیسرا سبب، کسی شخص کی تعریف و توصیف صرف اسی شخص کے دل کو ممدوح کا تابع نہیں بناتی، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس تعریف کے باعث کچھ دوسرے لوگ بھی شکار ہو جائیں۔ خاص طور پر ایسے لوگوں کی تعریف اس سلسلے میں انتہائی مؤثر ہوتی ہے جن کی بات دھیان سے سنی جاتی ہو یا جن کی مدح و ذم کا اعتبار کیا جاتا ہو۔ پھر یہ تعریف خاص طور پر مجمع عام میں ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں۔ جتنا مجمع زیادہ ہوگا اور جس قدر تعریف کرنے والے کی شخصیت اہم ہوگی، اسی قدر مدح کی لذت فزوں ہوگی اور اسی قدر مذمت کی تکلیف نفس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ چوتھا سبب، تعریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ممدوح انتہائی مرعوب کن شخصیت ہے، تبھی تو مادہ اس کی تعریف میں ردب اللسان ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ خواہ رضا و رغبت سے یا زور زبردستی سے، آدمی کا باروب ہونا بھی اس کی شخصیت کے لیے زینت ہے، کیونکہ اس میں ایک طرح کا غلبہ اور قدرت پائی جاتی ہے۔ یہ تعریف اس وقت بھی لذت سے خالی نہیں ہوتی جب تعریف کرنے والے کے دل میں ممدوح کے لیے اچھے خیالات نہیں ہوتے، وہ محض اس کے خوف سے خواہ تعریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس صورت میں آدمی کو دوسرے کے اضطرار، خوف اور اپنے غلبہ اور قدرت سے لذت ملتی ہے۔ پھر جس قدر کمزور اور مستر ہوگا اسی قدر ممدوح کو لذت بھی زیادہ حاصل ہوگی۔ کبھی یہ چاروں اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جاتے ہیں، اس صورت میں لذت عظیم تر ہو جاتی ہے، اور اگر یہ اسباب کسی ایک شخص میں جمع نہ ہوں تو اسی اعتبار سے لذت بھی کم ہوگی۔ مذکورہ اسباب کا علاج۔ پہلے سبب کا علاج اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ممدوح اس حقیقت پر یقین رکھے کہ مادح اپنے قول میں سچا نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی نے یہ تعریف کی کہ آپ اعلیٰ نسب ہیں، سخی ہیں، عالم ہیں، برائیوں سے بچنے والے ہیں، اور مخاطب یہ جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں بلکہ اس کے برعکس ہوں، تو وہ لذت جو مال کے احساس سے پیدا ہوتی ہے ختم ہو جائے گی، صرف وہ لذت باقی رہ جائے گی جو کسی شخص کے دل یا زبان پر غلبہ اور قدرت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ تعریف کرنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا دل اس کے اعتقاد سے خالی ہے اور میں خود بھی اس کے بیان کردہ وصف سے محروم ہوں، تو یہ دوسری لذت یعنی دل پر غلبے کی لذت بھی ختم ہو جائے گی، صرف ایک لذت زبان پر قدرت کی لذت باقی رہ جائے گی، یعنی اس احساس کی لذت باقی رہ جائے گی کہ تعریف کرنے والا میرے خوف اور ڈر سے میری تعریف میں اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہے۔ اور اگر کوئی شخص تعریف کرنے میں سنجیدہ نہ ہو بلکہ محض مذاق کے طور پر تعریف کر رہا ہو تو تمام لذتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ تینوں اسباب میں سے ایک سبب بھی باقی نہیں رہا۔ اس تفصیل سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نفس تعریف سے کیوں لذت پاتا ہے اور مذمت سے کیوں اذیت محسوس کرتا ہے۔ یہ اسباب ہم نے اس لیے ذکر کیے تاکہ حب جاہ، تعریف پسندی اور خوف مذمت کے علاج کا طریقہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جب تک کسی مرض کا سبب معلوم نہ ہو اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ علاج نام ہی مرض کے اسباب کی تحلیل کا ہے۔ حب جاہ کا علاج۔ جس شخص کے دل پر جاہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے وہ اپنی تمام تر قوت مخلوق کی مراعات میں صرف کر دیتا ہے اور ان سے دوستی کا رشتہ استوار کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اپنے قول و فعل میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ لوگ اس کی بات سن کر اور اس کا عمل دیکھ کر اس کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کریں۔ یہ امر نفاق کا بیج ہے اور فساد کا سرچشمہ ہے، اس سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات دلوں کا شکار کرنے کے لیے محرمات اور ممنوعات کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور جاہ کی محبت اور دین کے لیے ان کی فساد انگیزی کو دو خونخوار بھیڑیوں سے تشبیہ دی ہے۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مال و جاہ کی محبت سے نفاق اس طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح پانی سبزی اگاتی ہے۔ نفاق کے معنی ہیں ظاہر و باطن اور قول و فعل کا اختلاف۔ جو شخص لوگوں میں اپنی قدر منزلت کا
متلاشی ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ منافقانہ برتاؤ کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور ایسی عمدہ عادتوں اور بہترین خصلتوں کا مظاہرہ کرتا ہے جن سے وہ تہی دامن ہوتا ہے۔ یہ عین نفاق ہے۔ حب جاہ ایک مہلک بیماری ہے، اس لیے اس کا علاج اور مسلمانوں کے دلوں سے اس مرض کا ازالہ نہایت ضروری ہے۔ یہ مرض بھی مال کے مرض کی طرح دل کی سرشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج بھی علم اور عمل سے مرکب ہے۔ حب جاہ کا علمی علاج یہ ہے کہ وہ سبب معلوم کرے جس کی وجہ سے جاہ پسندی کے مرض میں مبتلا ہے، اور وہ سبب ہے مثلا لوگوں کی روحوں اور جسموں پر کمال قدرت حاصل کرنا۔ یہ بات ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اگرچہ قدرت میسر ہو جائے لیکن اس کا انجام موت ہے۔ اس کا شمار باقیات صالحات میں نہیں ہوتا، بلکہ اگر روئے زمین کے تمام افراد تمہیں سجدہ کرنے لگیں اور 50 سال تک اپنی پیشانیاں تمہارے قدموں میں رکھے رہیں، تب بھی نہ سجدہ کرنے والے باقی رہیں گے اور نہ تم زندہ رہو گے، اور تمہارا حال ایسا ہی ہوگا جو تم سے پہلے بے شمار ذی حشمت اور ذی جاہ لوگوں کا ہو چکا ہے۔ اس ناپائیدار شے کے لیے دین جیسی نعمت کو چھوڑ بیٹھنا ہرگز مناسب نہیں ہے، جو ابدی زندگی ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ جو شخص کمال حقیقی اور کمال وہمی کی حقیقت سے واقف ہے، اس کی نظروں میں جاہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ جو شخص آخرت پر نظریں رکھتا ہے وہ اسے اتنی بھی اہمیت نہیں دیتا جتنی کسی ذرے کو دی جاتی ہے۔ وہ موت کے سامنے تصور کرتا ہے اور دنیا کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس کا حال حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہوتا ہے، جنہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ یوں سمجھنا چاہیے کہ گویا موت اپنا فیصلہ کر چکی ہے۔ غور کیجئے انہوں نے کس بنا پر مستقبل کو ماضی تصور کیا۔ یہی حال حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ انہوں نے اس خط کے جواب میں تحریر کیا، یوں سمجھو گویا تم دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ آخرت میں رہے۔ ان حضرات اکابر کی تمام تر توجہ آخرت پر تھی اور اس کے لیے ان کا عمل تقویٰ تھا، اس لیے کہ انہوں نے یہ بات جان لی تھی کہ آخرت متقین کے لیے ہے اور جاہ اور مال سے زیادہ ان کے نزدیک حقیر چیز کوئی دوسری نہ تھی۔ اکثر لوگوں کی نگاہیں کمزور ہیں، وہ صرف دنیا پر مرکوز رہتی ہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی عواقب کے مشاہدے تک وسیع نہیں ہوتی۔ ارشاد ربانی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 16 اور 17۔ بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 20 اور 21۔ ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ جو شخص اس حد تک جاہ پسندی میں مبتلا ہو اسے دنیاوی آفات اور مصائب کے تصور سے اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے، یعنی ان خطرات پر نظر رکھنی چاہیے جو ارباب جاہ کو دنیا میں پیش آتے ہیں۔ ہر باعزت اور بلند مرتبہ آدمی کے جہاں کچھ دوست ہوتے ہیں وہاں دشمنوں کی تعداد بھی کم نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ایذا پہنچانے کے لیے موقع کی طاق میں رہتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے دشمنی نکال لیتے ہیں۔ خود ان بلند مرتبہ لوگوں کو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ جو مرتبہ انہیں میسر ہے وہ چھن نہ جائے، یا جن دلوں میں ان کا احترام اور وقار ہے وہ بدل نہ جائیں۔ دل ابلتی ہوئی ہانڈیوں سے بھی زیادہ تغیر قبول کرتے ہیں۔ جس طرح ہانڈی کبھی اوپر کی طرف ابلتی ہے اور کبھی نیچے بیٹھ جاتی ہے، اسی طرح دل بھی اقبال اور اعراض کے درمیان متردد رہتے ہیں۔ دلوں کی بنیاد پر بننے والی عمارت سمندروں کی موجوں پر تعمیر ہونے والے محل سے زیادہ دیر پا نہیں ہوتی۔ قلوب کی مراعات، حفاظت جاہ، حاسدوں کی سازشیں، دشمنوں کی اذیت سے مدافعت وغیرہ
یہ وہ تمام دنیاوی آلام اور مصائب ہیں جن سے جاہ کی لذت مقدر ہو جاتی ہے۔ آخرت میں جاہ پسندی کی پاداش میں جو سزا ملے گی وہ الگ رہی۔ دنیا میں بھی اس کے فائدے اتنے نہیں ملتے جتنے متوقع ہوتے ہیں، بلکہ مصائب کا اتنا ہجوم ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو جاہ پسند ہوں اپنی بصیرت کا علاج کرنا چاہیے۔ جس کی بصیرت میں گہرائی اور ایمان میں قوت ہوتی ہے وہ دنیا کی طرف ذرا التفات نہیں کرتا۔ حب جاہ کا عملی علاج، اس مرض کا عملی علاج یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اپنی جاہ زائل کرنے کے لیے ایسے کام کرے جن پر ملامت کی جائے، یہاں تک کہ لوگ اپنی نظروں سے گرا دیں اور مقبولیت کی لذت کا احساس تک زائل ہو جائے، گمنامی اور گوشہ نشینی کی زندگی سے مانوس ہو جائے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی مقبولیت پر قناعت کرے۔ یہ فرقہ ملامتیہ کا مذہب ہے کہ وہ لوگ معاصی کا ارتکاب اس خیال سے کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے گر جائیں اور جاہ کی آفت سے نجات پائیں، مگر یہ صورت اس شخص کے لیے جائز نہیں جو مقتدی ہو، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں دین کی طرف سے سستی پیدا ہوگی۔ جو شخص مقتدی نہ ہو اس کے لیے بھی حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں، بلکہ صرف اتنا جائز ہے کہ افعال میں سے وہ افعال کرے جن سے لوگوں میں وقار باقی نہ رہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک بادشاہ نے کسی عابد کے قریب ہونے کا ارادہ کیا۔ عابد کو معلوم ہوا کہ بادشاہ میری مجلس میں آ گیا ہے۔ اس نے کھانا منگوایا اور بڑے بڑے لقمے کھانے لگا۔ بادشاہ نے اسے اس طرح کھاتے دیکھا تو اپنی رائے پر قائم نہ رہ سکا۔ وہ عابد اس کی نظروں سے گر گیا اور اس نے اس کو اس کی قرابت و ارادت کا ارادہ ترک کر دیا۔ عابد نے سکون کا سانس لیا اور بادشاہ سے حفاظت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک بزرگ نے شراب کے رنگ کا شربت شراب ہی کے لیے مخصوص پیالے میں پیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ شراب پیتے ہیں اور لوگوں کی نظروں سے گر جائیں۔ فقہی حیثیت سے اس طرح کے اعمال کے جواز میں شبہ ہو سکتا ہے، تاہم ارباب احوال بعض اوقات اپنے نفسوں کا علاج ان طریقوں ہی سے کرتے ہیں جن کی فقہا اور مفتیین اجازت نہیں دیتے، لیکن وہ ان طریقوں کو اپنے قلوب کے لیے مفید سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کر کے احوال کی اصلاح کر لیتے ہیں، پھر اپنے اس افراط اور تفرید کا تدارک بھی کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ جب لوگوں نے ان کے پاس بڑی تعداد میں جمع ہونا شروع کیا تو ایک دن وہ حمام میں گئے اور جان بوجھ کر کسی دوسرے شخص کا قیمتی لباس پہن کر باہر نکل آئے۔ لوگوں نے دوسرے لباس میں دیکھا تو چوری کا شبہ ہوا۔ اس پر انہیں زد و کوب کیا گیا اور وہ لباس چھین لیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ وہ چرا چکے ہیں۔ تب جا کر کہیں ان کی جان بچی اور وہ سکون کے ساتھ عبادت حق میں مشغول ہوئے۔ جاہ کی محبت دور کرنے کا بہترین طریقہ، اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ لوگوں سے ذلت اختیار کر لے اور گوشائے گمنامی میں جا بیٹھے یا کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہے۔ گھر میں ذلت اختیار کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ پوری بستی میں اس کی شہرت ہو جائے گی کہ فلاں بزرگ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے لو لگانے کے لیے تمام لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ گویا ذلت نشینی بھی لوگوں کے دلوں میں اعتقاد راسخ کرنے کا باعث ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ذلت نشیں یہ خیال کرے کہ مجھے جاہ کی محبت نہیں رہی، حالانکہ دل کے کسی گوشے میں اس کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ بظاہر نفس اپنا مقصود پا کر پرسکون ہو، لیکن اگر اسے یہ یقین ہو جائے کہ لوگ اس کے معتقد نہیں رہے یا اس کی برائی کرتے ہیں یا کسی نامناسب بات کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں تو اس کے نفس کا یہ سکون ختم ہو جائے گا اور وہ اتنا مضطرب ہوگا کہ لوگوں کے دل سے اپنے متعلق غلط خیالات کے ازالے کے لیے تدبیریں کرے گا، خواہ جھوٹی کیوں نہ بولنا پڑے یا فریب و مکر ہی کا سہارا کیوں نہ لینا پڑے۔ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ یہ شخص دکھانے کو گوشہ نشین ہوا ہے، ورنہ اس کے دل میں ابھی تک جاہ و منزلت کی محبت ایسی ہے جیسے مال کی محبت۔
بلکہ اس سے بھی زیادہ شرانگیز ہے، اس لیے کہ جاہ کا فتنہ بڑا ہوتا ہے۔ جب تک آدمی کو اپنے جیسے دوسرے آدمیوں کی طمع رہتی ہے وہ ان کے دلوں میں اپنا مقام بنانے کے لیے بے چین رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے دست و بازو سے کمائے اور کسی کے مال پر نظر نہ رکھے تو تمام لوگ اس کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور اس کی پرواہ باقی نہ رہے گی کہ وہ ان لوگوں کے دلوں کی پرواہ نہیں کرتا جو اس سے دور مغرب و شرق میں رہتے ہیں، کیونکہ نہ وہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ان سے کسی قسم کا کوئی لالچ رکھ سکتا ہے۔ لوگوں سے طمع صرف قناعت کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے۔ جو شخص قانع ہوتا ہے اس میں لوگوں سے بے نیازی ہوتی ہے، اور جو بے نیاز ہوتا ہے اس کا دل لوگوں کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا، اور اگر کسی کے دل میں اس کے لیے قدر و منزلت ہو تو اسے اہمیت نہیں دیتا۔ ترک جاہ قناعت اور قطع طمع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ان تمام اخبار و آثار سے بھی مدد لینی چاہیے جو جاہ کی مذمت اور گمنامی کی تعریف میں وارد ہیں۔ مثلا یہ قول مشہور ہے، المؤمن لا يخلو من ذلة او قلة او علة، مومن ذلت، قلت یا علت سے خالی نہیں رہتا۔ نیز سلف کے حالات پیش نظر رہنے چاہیے کہ انہوں نے عزت و ذلت کو ترجیح دی، عزت پر ذلت کو ترجیح دی اور دنیاوی دولت کے مقابلے میں آخرت کا ثواب حاصل کیا۔ مداح کی محبت کا علاج۔ اکثر لوگ اس لیے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہیں لوگوں کی مذمت کا خوف دامنگیر رہتا ہے اور وہ ان کی تعریف کی خواہش میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کی تمام حرکات و سکنات لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تاکہ وہ تعریف کریں۔ یہ امر مہلکات میں سے ہے، اس اعتبار سے اس کا علاج واجب ہے، اور علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان اسباب میں غور کیا جائے جن کے باعث مداح کی خواہش اور مذمت کا خوف رہتا ہے۔ پہلا سبب، جیسا کہ پچھلے بیان میں یہ گزرا یہ ہے کہ مادح کے قول سے ممدوح اپنے کمال کا احساس کرتا ہے۔ اس سلسلے میں آدمی کو چاہیے کہ وہ تعریف کرنے والے کی تعریف پر یقین کرنے کے بجائے اپنی عقل کی طرف رجوع کرے اور دل سے یہ سوال کرے آیا وہ صفت جس کے ساتھ اسے متصف قرار دیا جا رہا ہے اس کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں، پھر وہ صفت جس کے ساتھ متصف کیا گیا ہے ایسی ہے جس پر تعریف کی جا سکتی ہے جیسے علم اور تقوی، یا ایسی ہے جس پر تعریف نہیں کی جانی چاہیے جیسے مال، جاہ اور دنیاوی ساز و سامان۔ اگر کوئی وصف ایسا ہے جس کا تعلق دنیا کے اسباب سے ہو تو اس سے خوش ہونا ایسا ہے جیسے کوئی شخص گھاس دیکھ کر خوش ہو جو بہت جلد خشک ہو کر ہوا کے دوش پر اڑی اڑی پھرے گی۔ یہ خوشی بے عقلی کا ماتم ہوگی۔ عاقل تو متنبع کے بقول اس وصف کا حامل ہوتا ہے، متنبی کے بقول اس وصف کا حامل ہوتا ہے۔ اشد الغم عندی فی سرور یتقن عنہ صاحب انتقال، شدت غم میں میرے نزدیک خوشی ایسی ہے کہ میں اس سے منتقل ہونا ضروری سمجھتا ہوں۔ دنیا کے مال و دولت پر خوش ہونا انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر خوش ہونا ہی ہے تو اس کے وجود سے خوش ہونا چاہیے۔ یہ کہ تعریف کرنے والے کی تعریف سے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ شے تعریف سے وجود میں آتی ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی تمہارے پاس موجود تھی۔ نیز اگر وہ صفت ایسی ہے جس پر تمہیں خوش ہونے کا حق ہے جیسے علم اور تقوی، اس صورت میں بھی خوش ہونا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انجام کا حال کسی کو معلوم نہیں، آیا یہ وصف باقی بھی رہے گا یا نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ علم اور زہد بندے کو خالق سے قریب کر دیتے ہیں، لیکن خاتمے کا خطرہ ہر وقت موجود ہے۔ اگر آدمی کو اپنے سوء خاتمہ کا خوف ہو تو اسے دنیا کی کسی بھی چیز سے خوشی نہ ہوگی، بلکہ یہ سمجھے گا کہ دنیا غم و حزن کی جگہ ہے، فرح و سرور کا مقام نہیں۔ اور اگر تمہیں حسن خاتمہ کی امید ہے تو مادح کی مدح پر خوش ہونے کے بجائے اللہ کے اس فضل و انعام پر خوش ہونا چاہیے جو علم اور زہد کی صورت میں تمہیں عطا ہوا ہے، اس لیے کہ لذت احساس کمال کی وجہ سے ہے، اور کمال کا وجود اللہ کے فضل سے ہوا ہے نہ کہ مادح کی مدح سے۔
مدح تو اس فضل کے تابع ہے، اس لیے مدح پر خوش نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے تمہاری فضیلت میں اضافہ نہ ہوگا، اور اگر تمہارا کوئی ایسا وصف بیان کیا گیا ہے جس سے تمہاری مثال اس شیخ کی سی ہے، جس سے کوئی شخص مذاق کے طور پر یہ کہے واہ واہ آپ کا پیٹ خوشبوؤں سے لبریز ہے، اور جب آپ قضائے حاجت کرتے ہیں تو فضا مہک اٹھتی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میری آنتیں نجاستوں سے لبریز ہیں اور پیٹ میں بدبودار پاخانہ بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ اس تعریف پر پھولا نہیں سماتا۔ اسی طرح اگر کوئی تمہاری نیکی اور زہد کی تعریف کرے اور تم یہ جاننے کے باوجود کہ اس تعریف کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے خوشی سے بغلیں بجاؤ، تو یہ سراسر حماقت ہوگی۔ اللہ تمہارے باطن کی خباثتوں اور طبیعت کی رذالتوں اور سیرت کی نجاستوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ یہ تو خیر جھوٹی تعریف ہے، اس پر خوش ہونا تو جہالت کا عروج ہے۔ اگر تعریف کرنے والا سچا بھی ہو تب بھی تمہیں اس کی تعریف پر خوش نہ ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے اس فضل پر خوش ہونا چاہیے جس سے تمہیں نوازا گیا ہے۔ جھوٹی تعریف تمہارے لیے غم کا باعث ہونی چاہیے، نہ کہ خوشی کا باعث۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ تعریف سے تعریف کرنے والے کے قلب کی تسخیر اور اس کے ذریعے دوسرے قلوب کی تسخیر کا علم ہوتا ہے۔ اس کا حاصل وہی ہے جو جاہ کی محبت کا ہے، اور جاہ کی محبت کا علاج ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ لوگوں سے طمع نہ رکھی جائے، اللہ کے یہاں قدر و منزلت کا طالب ہو، اور اس حقیقت پر یقین رکھے کہ مخلوق میں منزلت کی تلاش اسے اللہ عز و جل سے دور کر دے گی۔ اس کی تعریف پر خوش نہ ہونا چاہیے۔ خوشی کا تیسرا سبب یہ تھا کہ تعریف میں ممدوح کے روب اور جاہ و جلال کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی ایک عارضی قدرت ہے، اسے ثبات نہیں۔ ایسی غیر پائیدار چیز پر کیا خوش ہونا؟ ایسی تعریف پر تو غم کرنا چاہیے، اور تعریف کرنے والے کو برا کہنا چاہیے اور اس پر خفا ہونا چاہیے کہ اس نے تعریف کر کے مصیبتوں اور آفتوں سے قریب کر دیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو شخص کسی کی مدح سے خوش ہوا اس نے گویا شیطان کو اپنے اندر داخل ہونے کا موقع دیا۔ ایک بزرگ کا خیال ہے کہ اگر تمہیں کسی کی زبان سے یہ سننا اچھا معلوم نہ ہو کہ تم برے آدمی ہو، بلکہ یہ اچھا لگے کہ تم اچھے آدمی ہو، تو فی الحقیقت تم اچھے آدمی نہیں ہو۔ ایک روایت اگر وہ صحیح ہے تو انتہائی سخت ہے، اس میں ہے کہ ایک شخص اس مجلس میں موجود ہوتا اور جو تعریف تو نے کی ہے اس پر راضی ہوتا اور اس حال میں مر جاتا تو دوزخ میں داخل ہوتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے تعریف کرنے والے سے ارشاد فرمایا وَيْحَكَ قَسَمْتَ ظَهْرَ لَوْ سَمْعَكَ مَا أَفْلَحَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کم بخت تو نے اپنے ممدوح کی کمر توڑ دی، اگر وہ تیری تعریف سن لیتا تو قیامت کے دن تک فلاح نہ پاتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا الا لا تماد حوا واذا رايتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب، خبردار آپس میں ایک دوسرے کی مداح نہ کرو، اور جب تم مداح کرنے والے کو دیکھو تو ان کے چہروں پر خاک ڈال دو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مداح سے بہت ڈرتے تھے، اور اس کے فتنے نیز اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے سرور عظیم سے خوفزدہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی خلیفہ راشد نے ایک شخص سے کچھ دریافت کیا۔ اس نے جواب میں کہا آپ مجھ سے بہتر ہیں اور میرے مقابلے میں آپ کا علم وسیع تر ہے۔ آپ اس شخص پر ناراض ہوئے اور فرمایا کیا میں نے تم سے اپنے تزکیے کا مطالبہ کیا تھا؟ کسی شخص نے ایک صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جب تک آپ زندہ ہیں لوگوں میں خیر و برکت ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا غالباً تو عراق کا رہنے والا ہے، یعنی ہم اہل حجاز کی عادات سے ناواقف ہے۔ ایک صحابی نے اپنی مدح سن کر فرمایا اے خدا
تیرا بندہ اس چیز سے میری قربت کا خواہاں ہے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ شخص سے میں ناراض ہوں۔ یہ حضرات تعریف سے اسی لیے متنفر تھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، نیز ان کے قلوب میں ہر وقت یہ احساس رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال سے واقف اور ہمارے عیوب پر مطلع ہے، اس لیے دوسروں کی تعریف سے نہ ہمارے عیوب میں کمی آئے گی اور نہ اضافہ ہوگا۔ اچھا وہی ہے جو اللہ سے قریب ہو اور برا وہ ہے جو اس سے دور ہو۔ اگر وہ شخص جس کی تعریف کی جا رہی ہے اللہ کے نزدیک برا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو کسی کی تعریف سے اس کا خوش ہونا انتہائی جہالت ہے، اور اگر وہ جنتی ہے تو اسے صرف اللہ کے فضل پر خوش ہونا چاہیے۔ بندوں کی تعریف پر خوش ہونے سے کیا حاصل؟ اس کا معاملہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رزق اور موت سب اللہ تعالی کی قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر یہ نقطہ کسی کی سمجھ میں آ جائے تو نہ اسے مخلوق کی مدح کی پرواہ رہے اور نہ ان کی مذمت کی، اس کے دل سے تعریف کی محبت جاتی رہے اور وہ اپنے دین کی مہمات میں ہمتاً مشغول ہو جائے۔ مذمت کی کراہت کا علاج۔ یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ انسان کو مذمت سے نفرت جس سبب سے ہے اس کے مخالف سبب سے وہ مدح سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس کا علاج بھی حب مدح کے علاج سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مختصر بات یہ ہے کہ جو شخص تمہاری مذمت کرتا ہے وہ تین احوال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ اپنے قول میں سچا ہے اور اس کا مقصد خیر خواہی اور شفقت ہے، یا وہ اپنی مذمت میں سچا ہے لیکن اس کا مقصد خیر خواہی نہیں ہے بلکہ ایذا پہنچانا ہے، یا وہ جھوٹا ہے۔ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے تمہیں اپنی مذمت سن کر خفا نہ ہونا چاہیے، نہ اس سے دشمنی کرنی چاہیے اور نہ جواب میں اس کی مذمت کرنی چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تم اس کا احسان مانو، اس لیے کہ جو شخص تمہیں تمہارے عیوب سے مطلع کرتا ہے وہ در حقیقت تمہیں مہلکات کا مشاہدہ کراتا ہے اور ان سے بچنے کی نصیحت کرتا ہے۔ تمہیں اس کی برائی پر خوش ہونا چاہیے اور اپنے قابل مذمت اوصاف کے ازالے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ مذمت پر غمگین ہونا یا اسے ناپسند کرنا یا مذمت کرنے والے کو برا کہنا جہالت ہے، اور اگر برائی کرنے والے نے تمہاری برائی کرنے والے نے تمہاری برائی محض دشمنی کی وجہ سے اور ایذا پہنچانے کے لیے کی ہے تب بھی تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اس کے کہنے سے تم اپنے عیوب سے آگاہ ہوئے، اس سے پہلے تم اپنے عیوب سے واقف نہیں تھے، یا تمہیں اپنی خامیاں یاد آئیں، اس سے پہلے تم غافل تھے، یا تمہارے اوصاف کو تمہاری نظروں میں برا کر دیا، اس سے پہلے تم انہیں اچھا سمجھتے تھے۔ یہ تمام امور تمہاری سعادت کا باعث ہیں۔ جب تمہیں اسباب سعادت میسر آئے ہیں تو حصول سعادت میں کوتاہی نہ کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم نجاست آلودہ کپڑے پہن کر کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کا ارادہ کرو اور تمہیں یہ علم نہیں کہ تمہارے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، نیز تم یہ بھی نہیں جانتے کہ اگر اس حالت میں تم اندر چلے گئے تو بادشاہ ناراض ہوگا۔ عجب نہیں کہ وہ اس گستاخی پر عبرتناک سزا دے۔ اب اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے اے گندے، ارے نجس، اپنے کپڑے تو صاف کر لے، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اس کی یہ زبانی تنبیہ بڑی غنیمت ہے۔ تمام اخلاق فاسدہ آخرت میں ہلاکت کا باعث ہیں۔ انسان کو اپنے ان فاسد اخلاق کا علم دشمنوں کے ذریعے ہوتا ہے جب وہ مذمت کرتے ہیں اور ہدف ملامت بناتے ہیں۔ اگر تمہاری قسمت میں بھی کوئی ایسا دشمن موجود ہے تو تم اسے غنیمت جانو۔ دشمن اگر اپنی دشمنی پر کمر بستہ ہے تو یہ اس کے دین کے لیے خطرناک ہے۔ تمہارے لیے تو نعمت ہے، تمہیں اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے اور اس سے نفع اٹھانا چاہیے۔ تمہیں کیا اگر تمہارا دشمن خود اپنی دشمنی کی آگ میں خاکستر ہونے کے درپے ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مذمت کرنے والا جھوٹا ہو۔ اگر تم پر کوئی ایسا الزام عائد کر رہا ہو جس سے تم عند اللہ بری ہو
تم ہرگز اس کی پرواہ نہ کرو اور نہ جوابی کارروائی کے طور پر اس کی مذمت کرو، بلکہ ان 3 باتوں پر دھیان دو۔ ایک تو یہ کہ اگرچہ تم اس ایک عیب سے بری ہو جس میں تمہیں مبتلا قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس جیسے کتنے عیوب ہیں جن میں تم ملوث ہو۔ تمہارے وہ عیوب جن پر اللہ نے اپنی ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے بہت زیادہ ہیں۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہارے عیوب سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے بجائے ایک ایسے عیب کے حوالے کر دیا جس سے تم بری ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی برائی اور عیب جوئی تمہارے گناہوں اور خطاؤں کے لیے کفارہ بن جائے گی، گویا لوگوں نے تمہیں ایک ایسا عیب لگا کر جو تمہارے اندر موجود نہیں ہے، ایسے بہت سے عیوب سے بری کر دیا ہے جن میں تم مبتلا ہو۔ یاد رکھو، جو شخص بھی تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہارے خدمت میں اپنی نیکیوں کا تحفہ پیش کرتا ہے، اور جو شخص تعریف کرتا ہے وہ تمہاری پشت پر ایک کاری ضرب لگاتا ہے۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ تم پشت پر چوٹ لگنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکیوں کا تحفہ پا کر رنجیدہ ہوتے ہو، حالانکہ یہ نیکیاں تمہیں اللہ کے قریب کریں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ غریب برائی کر کے خود نقصان میں رہا، اس نے اپنے دین کو نقصان پہنچایا اور اللہ کی نظروں میں گرا اور تہمت بازی سے عقاب علیم کا مستحق ٹھہرا۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ تم اس مظلوم پر اور ظلم ڈھاؤ؟ ہلاکت اس کا مقدر بن چکی ہے، اللہ کا غضب اس پر نازل ہو چکا ہے، اب تم اس کے لیے ہلاکت اور غضب کی دعا کر کے شیطان کو خوش ہونے کا موقع کیوں دیتے ہو؟ اس کے لیے تو یہ دعا کرو، اے اللہ اس کی اصلاح فرما، اس کی توبہ قبول فرما، اس پر رحم کر، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے تھے اور آپ کا چہرہ انور زخمی کر دیا تھا اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر لی لقومی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ بے حقی دلائل النبوہ کی حدیث ہے۔ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، اے اللہ میری قوم کو ہدایت سے نواز، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک ایسے شخص کے لیے جس نے انہیں زخمی کر دیا تھا مغفرت کی دعا فرمائی۔ لوگوں نے عرض کیا اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا اور آپ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کی وجہ سے اجر ملے گا، اس لیے مجھے یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ میں اس کی وجہ سے خیر پاؤں اور وہ میری وجہ سے عذاب کا سامنا کرے۔ مذمت ان لوگوں کو بری نہیں لگتی جو قناعت کرتے ہیں اور لوگوں کے مال سے طمع ختم کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ خواہ تمہاری کتنی ہی برائی کیوں نہ کریں، تمہارے دل پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ دین میں اصل قناعت ہی ہے، قناعت سے مال اور جاہ کی طمع ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک طمع باقی رہے گی یہی چاہو گے کہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں اس کے دل میں میری محبت اور جاہ باقی رہے اور وہ میری تعریف کرے۔ تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشاں رہو گے اور دین ضائع کیے بغیر یہ بات حاصل نہ ہوگی۔ مدح و مذمت میں لوگوں کے احوال کا اختلاف۔ مذمت کرنے والے اور تعریف کرنے والے کی نسبت سے لوگوں کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ تعریف پر خوش ہو، تعریف کرنے والے کا شکر ادا کرے اور مذمت سے ناراض ہو اور مذمت کرنے والے سے کینہ رکھے، انتقام لے یا انتقام کی خواہش کرے۔ اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے اور اس باب کے معاصی میں اس کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مذمت سے دل میں ناخوش ہو لیکن اپنی زبان اور اعضاء کو قابو میں رکھے اور انتقام نہ لے۔ اسی طرح تعریف سن کر خوش ہو لیکن حرکات و سکنات سے خوشی ظاہر نہ ہونے دے۔ یہ بھی ایک نقص ہے مگر پہلے کی بنسبت اس حالت کو کمال کہہ سکتے ہیں۔ تیسری حالت جسے درجات کمال میں پہلا درجہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ ہے کہ مدح اور مذمت اس کے نزدیک برابر ہوں، نہ اسے مدح سے خوشی ہو اور نہ مذمت سے تکلیف۔ بعض عابد اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ وصف موجود ہے، حالانکہ اس حالت کی کچھ علامتیں ہیں۔ اگر ان علامتوں کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ مثلاً اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ مذمت کرنے والے کا اپنے پاس بیٹھنا برا معلوم نہ ہو، بلکہ جس قدر تعریف کرنے والے کی ضرورتیں پوری کرنے میں اس سے زیادہ خوشی اور سرور حاصل نہ ہوتا ہو جتنا مذمت کرنے والے کی ضرورتیں پوری کرنے میں حاصل ہوتا ہے۔
تیسری علامت یہ ہے کہ جس طرح تعریف کرنے والے کا مجلس سے اٹھ جانا برا معلوم ہو، اسی طرح مذمت کرنے والے کا جانا بھی اچھا نہ لگے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ دوسروں کی بنسبت تعریف کرنے والے کی موت کا غم زیادہ نہ ہو۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ دوسروں کی نسبت مادح کے مصائب و آلام کا زیادہ احساس نہ ہو۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ تعریف کرنے والے کی غلطی برائی کرنے والے کی بنسبت معمولی محسوس نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک مادح اور ذم دونوں یکساں معلوم نہ ہوں اور ہر اعتبار سے دونوں میں مساوات نہ ہوگی، اس وقت تک یہ درجہ حاصل نہ ہوگا۔ لیکن اس وادی کے مسافر جانتے ہیں کہ یہ راستہ کتنا دشوار ہے۔ اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ان علامتوں کی روشنی میں وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے، اس لیے ان پر ان کی خوشی کا حال آشکار نہیں ہوتا۔ کبھی عابد اپنے دل کے میلان پر مطلع ہو جاتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ میں مادح کی مدح سے خوش ہوتا ہوں۔ اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ مذمت کرنے والے نے مذمت کر کے ایک ایسا گناہ کیا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور تعریف کرنے والے نے تعریف کر کے اللہ کی اطاعت کی ہے، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ شیطانی فریب ہے۔ عابد یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں بے شمار بندے ایسے ہیں جو دن رات ایسے ایسے سنگین گناہ کرتے ہیں جو مذمت کرنے والے، نیز وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تعریف کرنے والا بھی کسی نہ کسی کی مذمت ضرور کرتا ہوگا۔ اگر مذمت کرنے والا قابل گردن زدنی ہے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے، خواہ وہ تمہاری مذمت کرے یا کسی اور کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ فریب خوردہ عابد اپنے نفس کے لیے غصہ کرتا ہے اور اپنی انا کے لیے ناراض ہوتا ہے۔ اس کا یہ کہنا بھی شیطانی فریب کے علاوہ کچھ نہیں کہ مذمت ایک شرعی جرم ہے، اس لیے میں مذمت کرنے والے سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ دنیا سے بھی محروم ہوتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 103 اور 104۔ آپ ان سے کہیے، کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں؟ یہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی۔ چوتھی حالت جو تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے یہ ہے کہ مدح کو برا سمجھے اور مدح کرنے والے کو برا کہے، کیونکہ یہ مدح اس کے لیے فتنہ ہے، اس کی کمر توڑنے والی ہے اور دین کے لیے مضر ہے۔ نیز مذمت کرنے والے سے محبت کرے، کیونکہ وہ عیب پر مطلع کرتا ہے اور دین کی بنیادی چیز گناہوں سے توبہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اپنی نیکیاں تمہارے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راس التواضع ان تکرہ ان تذکر بالبر والتقوی۔ اصل تواضع یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کے ساتھ تمہیں اپنا ذکر برا معلوم ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نہایت سخت حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل للصائم وویل للقائم وویل للصاحب الصوف الا من فقیل یا رسول اللہ الا من فقال الا من تزحت نفسه عن الدنيا وابغض المدحة واستحب المذمة۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ روزے دار کے لیے خرابی ہے، شب زندہ دار کے لیے خرابی ہے، گلیم پوش کے لیے خرابی ہے، مگر لوگوں نے عرض کیا مگر کون؟ آپ نے فرمایا مگر وہ شخص جس کا نفس دنیا کی نجاستوں سے پاک ہو، جو مدح کو ناپسند کرتا ہو اور مذمت کو پسند کرتا ہو۔ ہم جیسے لوگ تو صرف دوسری حالت ہی کی طمع کر سکتے ہیں کہ نہ مدح پر قول و فعل سے خوشی ظاہر کی جائے اور نہ مذمت کا رنج کیا جائے۔ جہاں تک تیسری صورت کا سوال ہے کہ مادح اور ذم دونوں برابر ہوں، تو اس کی ہمیں اپنے آپ سے توقع ہی کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے تو دوسری صورت بھی دشوار ہی ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں اس کی علامات تلاش کریں تو وہ بھی پوری نہ ملیں۔ مادح کی ہم جس قدر تعظیم کرتے ہیں اور اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جتنی جلدی کرتے ہیں، اس قدر تعظیم
ہم زام کی نہیں کرتے اور نہ اتنی جلدی اس کی ضروریات پوری کرنے میں کرتے ہیں، بلکہ اس کی تعریف گراں معلوم ہوتی ہے۔ باطن میں تو دونوں کو برابر سمجھنے پر قادر تھے ہی نہیں، ظاہر میں بھی برابری نہیں کر سکتے۔ جو شخص ایسا کر سکے وہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے لیے نمونہ قرار دیا جائے اور اس کی اتباع کی جائے۔ اگر ایسا شخص مل جائے تو وہ مینارِ نور ہے جس سے لوگ اندھیروں میں روشنی حاصل کرتے ہیں، لیکن افسوس اس زمانے میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا، اور جب دوسرے مرتبے کا شخص نہیں ملتا تو اس تیسرے مرتبے کا شخص کہاں ملے گا جو اس سے اعلیٰ ہے؟ پھر ان مراتب میں بھی مختلف درجات ہیں۔ مثلا مدح میں یہ درجات ہیں کہ بعض لوگ مدح و ثنا اور شہرت کی تمنا کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے کرتے ہیں، یہاں تک کہ عبادات میں ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور ان کی زبانوں کو اپنی تعریف میں بولنے پر مجبور کرنے کے لیے وہ محرمات کے ارتکاب سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مباحات کے ذریعے شہرت اور تعریف کے طالب ہوتے ہیں، عبادات کو وسیلہ نہیں بناتے اور نہ ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ لوگ گہرے غار کے دہانے پر ہیں، اس لیے کہ نہ کلام کی حدود منضبط کی جا سکتی ہے اور نہ اعمال کی، اس لیے یہ ممکن ہے کہ وہ تعریف کی تلاش میں غیر شعوری طریقے پر حدود سے تجاوز کر جائیں اور ہلاک ہو جائیں۔ اس اعتبار سے یہ لوگ ہلاک ہونے والوں سے انتہائی قریب ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو نہ ستائش کی تمنا کرتے ہیں اور نہ اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو دل ہی دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ مجاہدہ نہ کریں اور مدح پر بتکلف کراہیت کا اظہار نہ کریں تو یہ ممکن ہے کہ فرط مسرت سے وہ لوگ دوسرے گروہ میں شامل ہو جائیں، اور اگر انہوں نے مجاہدہ کیا اور مدح پر کراہیت ظاہر کی اور اس کی آفات کے پیش نظر دل کو خوش ہونے کا موقع نہ دیا تو ایسے لوگ مجاہدے کے خطرے میں گھرے رہتے ہیں، کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی شکست ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ بعض لوگ مدح سن کر خوش نہیں ہوتے، نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، گویا مدح ان پر کوئی اثر نہیں چھوڑتی۔ ایسے لوگ غنیمت ہیں، اگرچہ وہ پوری طرح مخلص نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدح پر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہاں تک نوبت نہیں پہنچتی کہ مادح پر ناراض ہوں یا انہیں منع کریں۔ ان سب میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تعریف کو برا سمجھا جائے اور ناراضگی ظاہر کی جائے، بتکلف نہیں بلکہ خلوص اور صداقت کے ساتھ زبان سے ناراض ہونا اور دل میں خوش ہونا عین نفاق ہے۔ ایسا آدمی اپنے خلوص اور سچائی کا اظہار کرتا ہے لیکن اس کے دامن میں نہ خلوص ہوتا ہے اور نہ سچائی۔ ان مختلف درجات سے مذمت کرنے والے کے احوال کا اختلاف اور اس کے درجات بھی واضح ہو گئے۔ اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اظہار ناراضگی ہو، اور آخری درجہ یہ ہے کہ مذمت پر خوشی ظاہر کرے، لیکن اپنی برائی پر صرف وہ شخص خوش ہو سکتا ہے جو اپنے نفس سے کینہ اور بغض رکھتا ہو۔ یہ نفس بڑا سرکش ہے، اس میں بے شمار عیب ہیں، اس کی وعدہ خلافی مشہور ہے، اس کی مکاریاں واضح ہیں۔ یہ اس سلوک کا مستحق ہے جو دشمنوں سے کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دشمن کی برائی سن کر خوش ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے نفس کا دشمن ٹھہرا تو اسے اس کی برائی سے خوش ہونا چاہیے اور مذمت کرنے والے کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے یہ فرض کفایہ ادا کیا اور میرے نفس کے عیوب پر مطلع ہونے میں اپنی ذکاوت و ذہانت سے مدد لی۔ یہ مذمت بڑی غنیمت ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا اور جاہ کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں انسان بہت سے نیک کام انجام نہیں دیتا ہے۔ کیا عجب ہے کہ یہ مذمت اس کے حق میں ایک نیکی بن جائے اور اس کے ایسے عیوب کا کفارہ کر دے جن کے ازالے پر وہ قادر نہیں تھا۔ اگر کوئی مرید اپنی تمام زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دے کہ اس کی نظر میں مادح اور ذام برابر ہو جائیں تو یہ مشغلہ اسے مہلت نہ دے۔ مرید کی راہ سعادت میں بہت سی پرپیچ اور دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ان میں سے ایک گھاٹی یہ ہے، یہ گھاٹیاں اور سخت ترین مجاہدے کے بغیر سر نہیں ہوتیں۔